اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کیا انہیں نہیں معلوم کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے آگ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان فتنوں کے اندر ایک فتنہ انکار حدیث اور انکار سنت کا ہے۔ اور وہ زور و شور سے اپنے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات پر مائل کیا جائے کہ صرف اس قرآن کی بات کو مانا جائے، حدیث کا انکار کیا جائے۔ اس قرآن میں جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اسے مانیں گے، قرآن نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز آئیں گے۔ یعنی حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی حدیثیں ہیں، باتیں ہیں۔ ہم صرف اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا یہ رسول لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی پاکیزگی جو ہے نا وہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر آپ غور و فکر کیجئے، اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کے احکامات ذکر کر رہا ہے، اللہ کے حکم لوگوں کو سنا رہا ہے، والحکمت اور حکمت بھی سکھا رہا ہے۔ اب اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ ہوتی، صرف قرآن ہی سب کچھ ہوتا، تو یہ حکمت کیا چیز ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول قرآن کی تعلیم بھی دے رہا ہے، ساتھ میں وہ حکمت بھی سکھا رہا ہے، ساتھ میں وہ لوگوں کی تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو آپ قرآن کی تعلیم دو، ان کو حکمت سکھاؤ، ان کا تزکیہ نفس کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں رسول کی بھی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت رسول یہ لازمی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے
اللہ کی مخالفت کی، جس نے رسول کی مخالفت کی، اللہ بیان فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے، آگ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتے ہیں، رسول کی تعلیمات، رسول کی احادیث، رسول کی سنت کو جھٹلا کر یہ اپنے آپ کو رسول سے زیادہ مفسر قرآن سمجھتے ہیں کہ ہم خود قرآن کی تفسیر کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھائیں گے۔ ایسے لوگوں سے میرے چند سوالات ہیں۔ اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے یہ سوالات ان کے مجھے جو ہے نا وہ جوابات دیے جائیں۔ اگر کتاب کے علاوہ حدیث اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو قرآن کے اندر سے ایسے آیات ہیں جو میرے سمجھ سے باہر ہے، جو مجھے حدیث کے علاوہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس قرآن کو آیات کو سمجھوں۔ جب حدیث دیکھتا ہوں، حدیث کا میں مطالعہ کرتا ہوں، تب مجھے پتا چلتا ہے کہ اس آیت کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کا گنتی جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ گنتی کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جب اللہ رب العزت نے تخلیق کی آسمان اور زمین کی، فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کتاب میں درج ہے۔ یہ 12 مہینوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں اگر کیا ہے تو اللہ بیان فرماتا ہے اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے جو ہے وہ عزت کے مہینے ہیں۔ اب اس قرآن کی آیت کے مطابق سورہ توبہ آیت نمبر 36 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ اب قرآن کی تمام سورتیں 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ اب تمام قرآن کو میں نے ڈھونڈا لیکن ان 12 مہینوں کا مجھے ذکر قرآن میں نہیں ملا۔ اب آپ تو مفسر قرآن کو سمجھ سکتے ہو، قرآن کو سمجھا سکتے ہو، اب مجھے بھی سمجھاؤ کہ یہ 12 مہینے کون سے، ان کے نام کیا ہے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے ان 12 مہینوں میں سے وہ ہے اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہے وہ حرم کے ہیں، ادب کے ہیں، عزت کے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جنگ و جدال اور فساد کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام قرآن میں ان 4 مہینوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرے یہ 2 سوال اس ایک ہی آیت سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مجھے اس کے جواب دیے جائے کہ 12 مہینے وہ کون سے ہیں، اس کے نام کیا ہے اور ان کی ترتیب کیسی ہوگی، کون سا مہینہ پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اس طرح 12 مہینے کون سے جو ہے نا وہ ترتیب سے ہوں گے۔
اور پھر ان 12 مہینوں میں دوسرا سوال یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے مجھے وہ 4 مہینے بتلائے جائے جو حرم کے مہینے ہیں، جو عزت کے مہینے ہیں، جو ادب کے مہینے ہیں۔ دوسرا سوال سنیے، سورہ تحریم آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی وہ چیز جو میں نے آپ کے اوپر حلال کی ہے آپ اپنے آپ پر کیوں وہ حرام قرار دیتے ہو؟ قرآن مجید سے ہمیں یہ بتلایا جائے کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ نے رسول پر حلال کی تھی لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے اپنے آپ پر وہ حرام قرار دی۔ تیسرا سوال اسی سورہ تحریم کے آیت 3 میں دیکھیے، اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا۔ اللہ بیان فرماتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی اور اس بیوی نے یہ راز کی بات دوسری زوجہ کو بتائی تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتائی تھی اس کو تنبیہ کی اور اس کو یہ بتایا کہ آپ نے یہ راز فلاں زوجہ کو بتایا ہے۔ تو پوچھتی ہے قالت من انبأک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی، آپ کو کس نے خبر کی؟ قال نبنی العلیم الخبیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اس ذات نے خبر کی ہے جو علیم ہے، جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، خبیر جو خبردار ہے تمام چیزوں کی وہ خبر رکھتا ہے، مجھے اس ذات نے اس کی خبر کی ہے۔ اب اس میں سوال دیکھیے، پہلا سوال کہ قرآن مجید میں وہ آیت مجھے بتلائی جائے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو خبر کی کہ آپ فلاں زوجہ نے جو ہے وہ راز کی بات فلاں زوجہ کو بتائی۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ جس زوجہ کو، جس بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز کی بات بتائی تھی وہ بات کیا تھی اور اس زوجہ کا نام کیا تھا؟ یہ سوالات اس ایک آیت سے۔ اس کے بعد دیکھیے اسی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں دیکھیے، یہ ایک ہی سورت چلی آ رہی ہے اور اسی سے دیکھیں کتنے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ سے توبہ کیا تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے۔ اب قرآن کی کسی بھی آیت سے مجھے سمجھایا جائے کہ اللہ کا رسول کن دو بیویوں سے جو ہے وہ مخاطب ہے، ان کے نام کیا ہے؟ ان دو بیویوں کے، ان دو ازواج کے نام کیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے کہ ان تتوبا الی اللہ، کہ اگر تم دونوں نے اللہ سے مغفرت مانگی، اللہ سے توبہ کیا تو تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر آئیے اگلا سوال، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 دیکھیے، اللہ بیان فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ حکم تو دے دیا کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن قرآن نے تفصیلاً یہ نہیں بتایا کہ ان کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، اس لیے کہ یہاں ذکر ہے ایدیہما ید، ایدیہما ید کی جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ید، اور ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ کی انگلی سے لے کر بغل تک، بازو تک۔ اب مجھے قرآن کی آیت سمجھ نہیں آ رہی، حدیث سے آپ نے روکا، حدیث کو نہ مانو، قرآن یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ قرآن نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو یہ ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ یہ بازو سے کٹے گا یا اس کی ہتھیلی کٹے گی یا اس کا بیچ کا حصہ جو ہے وہ کٹے گا؟ اور چوری کے کتنے مقدار پہ یہ کٹے گا؟ کیونکہ چوری تو مختلف قسم کی ہے، وہ کسی کیس سے کوئی چیز اٹھا کے کھا بھی سکتا ہے، کسی کے کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ 10 روپے کسی کے چرا لیے، کسی کے 10 لاکھ روپے چرا لیے، تو اب اس کا فرق ہم کیسے کریں گے کہ کس پہ کٹیں گے ہاتھ اور کس پہ نہیں کٹیں گے؟ تو ذرا ہمیں یہ چیز سمجھایا جائے۔ اگلا سوال دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا برؤوسکم فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز کے لیے کھڑا ہو، فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو۔ اب اس میں پہلی چیز فامسحوا وجوہکم وایدیکم، الی المرافق، کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو۔ اب یہ قرآن ہمیں ترتیب دے رہا ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز سے پہلے وضو کرو، وضو میں اپنا چہرہ دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو۔ اب قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، تو چہرے کے دھونے کا مقدار کتنا ہوگا؟ کتنی بار ہم اپنے چہرے کو دھوئیں گے یہ ذرا ہمیں بتایا جائے۔ اس کے بعد وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، تو ان ہاتھوں کو دھونے کی مقدار کتنی ہوگی، کتنی بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، یہ بھی ہمیں ذرا سمجھایا جائے۔ اور یہ بھی سمجھایا جائے کہ قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے، یعنی پہلے چہرے کو دھونے کا ذکر ہے، اس کے بعد ہاتھ کو دھونے کا ذکر ہے، تو کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پہلے چہرہ دھونا چاہیے اور اس کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے، یا نہیں پہلے ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے اور چہرہ دھونا چاہیے؟ ذرا اس کی بھی ہمیں تفصیل بتائی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اللہ بیان فرماتا ہے اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، غسل کی ضرورت ہے تو آپ غسل کرو۔ اب یہ غسل کا ہم کیسے کریں گے؟
اس لیے کہ پورے قرآن میں غسل کا طریقہ موجود ہی نہیں ہے، حدیث کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے، سنت کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے، تواتر کی طرف ہمیں جانا ہی نہیں ہے، تو ہمیں قرآن سے سمجھایا جائے یہ غسل کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کریں گے ہم۔ اس کے بعد وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یا اگر آپ بیمار ہو یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا بیت الخلاء سے آئے ہو، او لامستم النساء، یا آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی ہے، فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اب اگر آپ پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کرو اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ اس سے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ ہمیں تیمم کا طریقہ سکھایا جائے قرآن کے اندر سے، کہ تیمم کا طریقہ کیا ہوگا۔ دوسری بات فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہاں بھی آپ دیکھیے، یہاں پہ بھی سب سے پہلے ذکر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پہ مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، یعنی قرآن کی ترتیب کے مطابق ہمیں پہلے اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو کیا قرآن نے جو یہ ترتیب بتائی ہے، کیا اسی ترتیب کے مطابق ہمیں جو ہے نا وہ مسح کرنا ہے، یا پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو کی جو ہے وہ مسح کرنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ بیت الخلاء سے آئے ہو یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو، اس حالت میں آپ کے ہاتھ گندے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے اور حدیث بھی ہمیں یہ سمجھاتی ہے، حدیث بھی سنت بھی ہمیں یہ طریقہ دیتا ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں کا مسح کرو، لیکن قرآن یہاں ذکر کرتا ہے پہلے چہرے کا مسح کرو پھر ہاتھ کا کرو۔ تو کیا ترتیب یہی ہوگی قرآن کی، یا ہم پہلے ہاتھ دھوئیں گے کا جو ہے وہ مسح کریں گے؟ اس کے بعد سورہ یہ حج کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن مجید میں، لیکن قرآن مجید جہاں یہ حکم دے رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ جو ہے نا وہ ادا کرو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وہاں قرآن تفصیلاً یہ ہمیں نہیں بتا رہا، ذکر نہیں کر رہا، تفسیر نہیں کر رہا کہ حج اور عمرے کی ادائیگی کیسے کی جائے۔ تو ان مفسرین قرآن سے میرا یہ سوال ہے کہ حج کا طریقہ قرآن مجید سے ہمیں سمجھایا جائے، کون کون سے ارکان ہے اس میں، اور کون سا رکن پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا رکن، پھر تیسرا رکن، اور اسی طرح کعبہ کے کتنے چکر لگائے جائیں گے، صفا مروہ کے کتنے چکر لگائے جائیں گے، اور اسی طرح عمرہ کا بتایا جائے کہ عمرہ میں جو ہے وہ کعبہ اور صفا مروہ کے کتنے چکر لگائے جائیں گے، اور پہلے صفا مروہ کا لگایا جائے یا کعبہ کا لگایا جائے، اس کی ترتیب بھی جو ہے نا وہ ہمیں بتایا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور وہ لوگ
یتوفون منکم، جو مر جائے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے چھوڑ جائے اپنی بیویوں کو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھے، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے اور 10۔ اب قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے اشہر و عشرہ، یعنی 4 مہینے اور 10۔ اب اس 10 سے کیا مراد ہے وہ ہمیں سمجھایا جائے۔ کیا اس سے مراد 10 دن ہے؟ اس سے مراد 10 ہفتے ہے؟ اس سے مراد 10 عشرے ہیں؟ اس سے مراد یا 10 سال ہے؟ ہمیں قرآن مجید کے کسی بھی آیت سے آپ سمجھا دیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے کو تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، لیکن پھر بیان فرمایا و عشرہ اور 10۔ اب اس 10 سے کیا مراد ہے؟ دن مراد ہے، مہینے مراد ہے، عشرے مراد ہے، یا ہفتے مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور اس امیر کی بھی اطاعت کرو جو آپ کے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع آ جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف جو ہے نا اس مسئلے کو پلٹاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس فیصلے کو لے جاؤ۔ اب موجودہ دور میں جہاں اللہ بیان فرماتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف اپنے فیصلے کو لے جاؤ، اب موجودہ دور میں اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، یا یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے تھی؟ آج کے دور میں اس آیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فردوہ الی اللہ، اللہ کی طرف لے جاؤ، یعنی کتاب کی طرف لے جاؤ، قرآن مجید کی طرف لے جاؤ، والرسول اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ اب ہم حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، تو کہاں پہ لے جائیں ہم رسول کی طرف؟ یا تو آپ یہ کہو کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ آیت آج کے دور کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کی آج بھی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ جو صحیح حدیث قرآن مجید کے مطابق ہوگی، قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، قرآن کی آیتوں کے مطابق ہوگی، تو وہ حدیث جو ہے نا وہ قابل قبول ہوگا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، تمام احادیث جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کی اس نقطے کی ہمیں تفسیر بتائی جائے کہ اس کا مقصد اور معنی کیا ہے، کہ رسول کی طرف اس فیصلے کو پلٹاؤ، اس نے اپنے تنازع کو، اپنے جو آپ لوگوں کے درمیان اختلاف آیا ہے اس کو رسول کی طرف پلٹاؤ، اس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح آپ جب دعوت دیتے ہو، کسی کو تعلیم دیتے ہو، قرآن کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہو، سورت کا نام بتاتے ہو، تو آپ کہتے ہو فلاں سورت، مثال کے طور پر آپ کسی بھی سورت کا آپ نام بتاتے ہو، آیت کا ذکر کرتے ہو کہ فلاں سورت کی فلاں آیت میں یہ بات ہے، اس کا نام لیتے ہو، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ انفال، اس کی آیت کا آپ ذکر کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، تو آپ دیتے ہو فلاں سورت، اس کی آیت، تو آپ کیوں کہتے ہو ایسا؟ حالانکہ آپ حدیث، وہ سلام جو حدیث سے ثابت ہے وہ سلام آپ نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ نام
اس کی ترتیب یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں ان تمام صورتوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے نام کا ذکر نہیں ہے، کچھ کا اللہ نے ذکر کیا، کچھ کا نہیں کیا۔ تو آپ تمام صورتوں کا کس طرح نام لے رہے ہو؟ کس طرح آپ بتا رہے ہو فلاں صورت کا یہ نام ہے، اس میں یہ آیت ہے؟ ہمیں بتایا جائے 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں کا ہمیں نام قرآن سے جو ہے نا وہ دیے جائے، یہ فلاں صورت میں فلاں صورت کا نام ہے، فلاں پارے میں اس کا نام ہے، اور یہ ثابت ہے ہمیں۔ اس کے بعد 15 مقامات پر اللہ رب العزت نے آیت سجدہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ آیت سجدہ 15 مقامات پر آیا ہے، اور حدیث میں اس آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اب قرآن سے ہمیں سمجھایا جائے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اس کا حکم دیا ہو۔ یہ وہ تمام سوالات ہے جس کا ہمیں جواب چاہیے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا فتنہ آپ پھیلا رہے ہو، حدیث کا، سنت کا، تواتر کا آپ انکار کر رہے ہو، تو ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اب جب آپ کو یہ سوالات کے جوابات قرآن سے نہیں ملیں گے تو پھر آپ کہو گے کہ قرآن نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو علم نہ دیا ہو اس کے پیچھے آپ پڑھو نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آؤ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، ان سوالوں کے آپ کو جواب تو دینے ہی پڑے، اس لیے کہ فلاں فلاں آیت تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب اللہ نے تجھے منع کیا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑھو، لیکن جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہو کیا اس کی بھی آپ دلیل نہیں دو گے ہمیں؟ مثال کے طور پر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ قصص، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے نکاح کا ذکر کیا ہے۔ نکاح جو ہمارا ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جب ایک آدمی ایک عورت سے زواج میں آتا ہے، وہ شادی کرتے ہیں تو شادی سے پہلے اور ہم بستری سے پہلے انہیں نکاح کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ یا اس کو بھی نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو آپ کا رشتہ کس چیز پر قائم ہے؟ اور اگر آپ نکاح کو مانتے ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں سے 114 صورتوں میں سے کسی ایک آیت سے ہمیں بتایا جائے کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح نکاح پڑھایا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے سوال پہ آئیے، اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت 84 میں رسول کو منع کرتا ہے کہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے قبر پر کھڑے نہ ہو، اگر کرتے ہو تو مجھے جنازے کا طریقہ سکھایا جائے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، کون سے کلمات، کون سے دعا اس کے لیے کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ہمیں بتانے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تمام لوگوں سے میرا یہ مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈیے قرآن مجید کے اندر۔ اگر آپ کو ان سوالوں کے جوابات مل جائے تو ہم سے رابطہ کریں، ہمیں اس کی جو ہے نا وہ جواب دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے اور یقیناً قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کس گمراہی میں جا رہے ہو، اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہو، اللہ کے رسول کی سنت جو ہے وہ لوگوں سے دور کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو آج یہ چلی آ رہی ہے اور اس میں آپ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سنت کا انکار کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے اس حدیث اور سنت پر سوال اٹھا کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے ذہنوں میں
شک پیدا کر کے ایک ایسا وقت لایا جائے کہ پھر قرآن پر بھی سوال اٹھایا جائے کہ یہ فلاں آیت مکمل نہیں ہے، فلاں آیت میں تفسیر پوری نہیں ہے، فلاں آیت ایسی ہے، فلاں آیت ویسی ہے، اس آیت میں یہ لکھا ہے، اس آیت میں وہ لکھا ہے، یہ مکمل کتاب نہیں ہے، اور لوگوں کو دہریہ بنایا جائے، اللہ کی کتاب کا بھی انکار کرایا جائے پھر، اور اللہ کا بھی جو ہے وہ انکار کرایا جائے. تو یہ ایک سازش ہے. سمجھو، اپنی اصلاح کرو. لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے آؤ دین کو سیکھو، دین کو سیکھو اور لوگوں کو دین سکھاؤ. اپنا وقت وہ برباد نہ کرو، اپنی یہ زندگی یہ تباہ نہ کرو. یہ مہلت کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان شیطانی ہٹکندوں سے جو ہے وہ دور رکھے. اللہ رب العزت ہمیں ان شیطانی کارندوں سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.